احمد کو مائک دینا یار. عائشہ آپ احمد کو دے دیں, کوئی بات تو نہیں کرنی. اچھا جی احمد اپنا تعارف کراؤ سب کو. بیگم اجازت ہے. واو ویری پاکستانی. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. تھینک یو سر فار. احمد چائنیز اوریجن سے ہیں. جی سر, آپ کا بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا دعا سیشن میں. اور میرا نام احمد ہوانگ ہے اینڈ آئی ایم چائنیز بائی اوریجن. تھوڑا سا اونچا بولیے. I am Chinese by origin. I was born and raised in Pakistan. I was born in Peshawar. And born in Christian family. I reverted to Islam in 2006 by my own conscience, apni studies. Basically, my comparative religion کا اسٹوڈنٹ تھا اور اپنی اسٹڈیز, اپنی مشاہدات, لیفٹ ایکسپیرئنس اور مختلف قسم کے سوال جو کہ ایک اینی لائک نان مسلم کے ذہن میں آ سکتا ہے اباؤٹ کریٹر, اباؤٹ دا لائف بینگ اے مسلم. تو وہ میں زیادہ تر پریفر کرتا تھا کہ میں کچھ ایسے لیکچرز, ویڈیوز یا کوئی ایسے لوگوں سے انسپائر ہوں جس سے مطلب مجھے گائیڈنس مل سکے. بٹ آئی آلسو گاٹ چانس کہ لائک وین آئی شوڈ انٹرسٹ کہ مجھے اسلام میں انٹرسٹ ہے اور میں اس کو مزید ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں, اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں. So I got opportunity to attend different events or gatherings like Sayyid Anwar Sahab, Junaid Jamshed Sahab. But I refrained from that at that point. I would rather like go for lectures جیسے کہ شیخ احمد دیدات ہیں جو کہ پیور کرسچینٹی کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں اور اسلام کے ساتھ مناظرہ وغیرہ. تو دیٹ واز ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ایٹ دیٹ ٹائم. پھر ڈاکٹر اسرار صاحب اینڈ سو فورتھ. وین آئی واز فلی ریڈی لائک ان 2006 آئی اسٹل ریممبر کہ میرے بیسٹ فرینڈ وہ پٹھان بھی ہیں اور لائک دے آر ویری اینکرڈ ان ٹو دیئر ریلیجن, نماز اور تبلیغ وغیرہ. سو میں نے ان کو کہا کہ میں اس طرح مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور میری کچھ ہیلپ کریں ٹو میک تھنگس ایزی فار می. تو آئی اسٹل ریممبر 26 رمضان تھی اور انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ہیڈ آف دی اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں تو میں ان سے ملاتا ہوں آپ کو. تو ہم راتوں رات ان کے پاس عشاء کے ٹائم چلے گئے تو بتایا کہ یہ میرا دوست ہے بچپن کا اور یہ اس طرح اسلام کو اس نے باریکی سے پڑھا ہوا ہے. مطلب ظاہری بات ہے پاکستانی اسکولنگ سسٹم سے پڑھے ہوئے تو معاشرت علوم, دنیات اور اس طرح کی ساری چیزوں سے آئی واز ویری ایکسپوز. سیکنڈ چیز یہ تھی کہ وی ور ناٹ پریکٹسنگ کرسچن, سو دیٹ واز آلسو added plus that I was like more vulnerable to new information. تو نیکسٹ ڈے پھر ہم نے پلان آؤٹ کیا کہ 27ویں رمضان از دا بیسٹ ٹائم اور پھر میں نے لائک جیسے روزہ کھولا اور ہم لوگ گیدر ہوئے اس کے انکل کے گھر اور کلمہ پڑھا. تو آئی واز لائک فل ان ٹیئرس ایز ایف کہ جیسے کہ ری برتھ آپ کی ہوئی. سو دیٹس وین دا ایکچوئل جرنی اسٹارٹیڈ. بٹ لیس دیر آئی نو کہ جیسے کہ آپ کی پوری کنورسیشن میں نے بہت غور سے سنی اینڈ یو لیفٹ می اسپیچ لیس بیکاز آئی ایم لائک ٹوٹلی لائک اسٹوڈنٹ آف کمپیریزن کہ وائی دس
اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے, how what are the dynamics, what are the mechanics, what are different layers that encompasses its movement, یا یہ کام کس طرح ہوتا ہے, یا کس طرح فنکشن کرتا ہے. تو اس کے اس ایپٹیچیوڈ کے ساتھ I mean you have like answered nearly all the things that I wanted to say. I don't know, somehow like earth کی ہارٹ بیٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شومن ریزوننس, اس کی ایک دھڑکن ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ٹیون ان نہیں ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں پھرا کریں, اپنے آپ کو ارتھنگ کریں, گراؤنڈنگ کریں, تو بڑا پیارا مجھے لگا جب آپ نے آپ مطلب آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تاکہ جو بھی لوگ بیٹھے ہیں سمجھ سکتے. وہ انرجی سائیکالوجی یا انرجی ہیلنگ کے اسٹوڈنٹ تو نہیں ہیں, تو ان کو کس طریقے سے سمجھایا جائے کہ ان کی لوکل لینگویج میں, لوکل ووکیبلری میں, اور اپنی ہولی بک کا کچھ ریفرنسز دے کے آپ ان کو سمجھا دیتے ہیں. تو آپ نے ساری بات وہ کر دی. پھر آپ نے نفس کی بات کی, پھر آپ نے روح کی بات کی, آپ نے قلب کی بات کی, آپ نے عقل کی بات کی. یہی ساری جو ملٹی انر ڈائمینشنل تھنگز ہے جو ایک ہیومن باڈی کو ہائی وائبریشنل بینگ بناتا ہے, وہ لائک اتنے سمپلیفائڈ طریقے سے. لیکن اگر سسٹم کی بات کریں, سسٹم تو بہت سالوں پہلے ایگزسٹ کرتا تھا. یہ تو مختلف میسنجرز ایک ڈفرینٹ پیکیج میں آتے ہیں اور ہر ٹائم پیریڈ کے لیے آتے ہیں اور وہ اپنا طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اب جس طرح جنریشن ایوالو ہو رہی ہے, جین زی اینڈ واٹ ناٹ, ان کے پاس اٹینشن اسپین ہی نہیں ہے. بٹ دا وے ہاؤ دا سسٹم ایکسپلین تھنگس, I'm very like surprised that they are still sitting at this hour in this room, right? And that's really commendable. So again coming back to comparison, ابھی مجھے میرے خیال سے 2 سال ہوئے حارث بھائی جو کہ بڑے باکمال شخصیت ہیں, انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے ہمیں ہینڈل کیا. دعا کا ایکسپیرئنس میں شیئر کروں گا لیٹر ان دس کنورسیشن, بٹ مور سو جو آپ کی سسٹم کی خوبصورتی ہے وہ تو پہلے ہی ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن ایز اے ریسرچ اسٹوڈنٹ آئی ایم اسٹل لائک اے نیو بی. تو پہلے 5 ورسز اگر آپ سورہ رحمان کی مطلب پک اپ کریں, اس کے میننگ اتنے زیادہ ہیں اور وہ سب ایوالو کرتے ہیں. آپ پہلے دوسرے تیسری لائن پہ آ جائیں یا ورس پہ آ جائیں تو وہ تو سیکریٹ ہارٹ انرجی سینٹر کو ہی ڈیفائن کر رہا ہے, اتنا ایکسپلین کر رہا ہے کہ ان امیجنیبل, یو کانٹ کوانٹیفائی کہ اس کی ایسنس کیا ہے ہیلنگ ٹرمز میں. اینڈ وائی دا ہیومن باڈی از سک at the first place is because of not direct accident or some kind of epidemic, but it's the direct conflict or shock that a human body experiences. لیکن جیسے کہ being a new Muslim or revert Muslim, I must say کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ by birth جو ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے, پیسفل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو سننے میں بڑا آسان لگتا ہے, بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے مورفوجینیسس یا مورفو جینیٹکس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ ایک ہائی وائبریشنل بینگ ہوتا ہے جس کو آپ پیورٹی کہتے ہیں. اس کا ٹی وی بھی کھلا ہوتا ہے, اس کو سب کچھ نظر آتا ہے. اور مورفوجینیٹکس بیسکلی آسان لفظوں میں کہ وہ ہائی پیورٹی پہ ہے. اب ہائی پیورٹی میں مختلف لیئرز ہیں, وہ کریٹیو بھی ہے, وہ پیور بھی ہے, وہ ہائی وائبریشنل بھی ہے, وہ اس میں کوئی سیلف ورتھ کمپلیکسز اور اس طرح کے لو وائبریشنل
ایٹریبیوٹس ایگزسٹ نہیں کرتے. جیسے ہی اس کو اذان دیتے ہیں وہ مسلمان والا روٹ اختیار کر لیتا ہے, اگر بیپٹائز کر دیتے ہیں تو وہ کرسچن بن جاتا ہے, اینڈ سو فورتھ. اب اس کی کنڈیشننگ شروع ہو جاتی ہے. اب اس کا جو ہے وہ اسٹریسرز جو ہیں وہ مارکرز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مائٹوکونڈریا ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے. اب مختلف ویکسین ہیں, مختلف پیتھوجنز ہیں, مختلف پیراسائٹس ہیں, وہ سارے مائٹوکونڈریل اسٹریس لوڈ کو جیسے ہی وہ چینج ہوتے ہیں آپ کے سیلولر ایکسپریشن بھی چینج ہوتے ہیں, جینز ایکسپریشن چینج ہوتے ہیں. ایونچولی آپ کی باڈی امپیکٹ ہوتی ہے. کوئی ٹیشو ٹھیک ہے, نہیں دوسرا دے دیں مجھے. آپ لوگ باقی مائک کیوں نہیں یوز کریں اسٹور میں؟ کنیکٹ نہیں ہوئے ہوتے, کنیکشن کی جگہ نہیں ہے. اس نے تو 8 مائک والا بھیجا تھا کہ 8 مائک کنیکٹ ہے. دوسرا مائک ادھر پڑا ہے. ہیلو. سو جیسے ہی ایز آئی واز ایکسپلیننگ کہ جینز ایکسپریشن جب چینج ہوتا ہے تو آپ کی جو ٹیشوز جو ہیں باڈی میں وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں. دا لانگر یور ٹیشو اریٹیٹس اٹ کریٹس inflammation. The more inflammatory your body or any organ or tissue is, it creates cell mutation. اور پھر وہ فزیکل مینیفیسٹیشن جو بھی ہے. لیکن اس چیز میں ایک اور کانسیپٹ ہے دنیا میں, جرمن نیو میڈیسن. وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی 99% جو آپ کی فزیکل مینیفیسٹیشن از بیکاز آف کانفلکٹ اور شاک. اب ہم اپنے لائف میں اپنے ٹائم لائن میں اگر موو کریں بیک اینڈ فورتھ تو ہمارے کنڈیشننگ سے لے کر ہمارے ریلیشن شپس, ہمارے ایموشنل انٹیلیجنس, ایموشنل ایکسپریشن جو ہم کیری کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے, وہ بھی انہیریٹڈ ہوتے ہیں ڈی این اے مٹیریل میں. ادر دین جو ایموشنز ہیں when they are unprocessed in our body وہ بھی انفلیمیشن کریٹ کرتے ہیں. تو جتنا بھی آپ کا جو انپروسیس ایموشن ہے وہ انفلیمیٹری ہے اور وہ بیسکلی آپ کا فزیکل ڈس ایز کریٹ کرتا ہے. سو میری جو جرنی انرجی سائیکالوجی, سب کانشیس ریسیٹ اور نروس سسٹم ریسیٹ میں کیسے ہوئی, بیکاز آئی ہیو مائی اون personal story. Like when I was 6 and 7, around 6, 7, I was like physically beaten, assaulted by my father. So I didn't know how it will shape my childhood and the adulthood in the later years. So when I got married to Aisha, and we had our first baby in 2011. We were like new parents, so I didn't know like how to manage my stress, my anger, and all that emotion regulation, right? So 2014 mein, when we came to Canada and we were like very new immigrant and new parent, and we were like integrating into Canadian culture. So
finding job and the stress of not being accepted at the corridors of employer. So that was really stressful at that time. پھر اس میں جو ہے آپ کے ریلیشن شپ سفر کرتا ہے, پھر آپ کا جو ایموشن ڈس ریگولیشن ہے وہ آپ کے وائف پہ ہے, پھر آپ فزیکلی انپریڈکٹیبل ہیں کیونکہ آپ کی جو سیلولر میموری ہے وہ کسی وقت بھی فائٹ اینڈ فلائٹ میں چلی جائے گی اور آپ کے گھر والے جو ہیں انسیف فیل کرتے ہیں. تو فاسٹ فارورڈ 2015-16 میں شی اسٹارٹیڈ اسٹڈنگ ون بک دا ایموشن کوڈ. اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہارٹ سیکریٹ سینٹر جو ہے دیٹ takes the hit, like وہ ساری emotions like bitterness, resentment, anger, frustration, depression, anxiety, وہ سارے آپ کے ہارٹ کے اراؤنڈ ہوتے ہیں. ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو آپ بت کا نام لیتے ہیں مطلب وہ سارے بت آپ کریٹ کر لیتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ یو کانٹ ریسیپروکیٹ لو. مطلب اگر آپ نے کوئی اچھی بات کرنی ہے تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ میں اور چارج کنورسیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو جب اس نے یہ بک پڑھی اور اس میں جب پریکٹیکل کچھ اسٹیپس اس نے اپلائی کیے تو میرے کچھ چیزیں شفٹ ہوئی. لائک آئی واز مور کام, آئی واز مور ریگولیٹڈ. تو دیٹس وین وی اسٹارٹیڈ لائک ہیلنگ جرنی اینڈ دا جرنی واز لائک نیور stopping. So we did many certifications from US or right now at this point like جیسے عائشہ نے مینشن کیا کہ جب آپ انرجی ہیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف قسم کے کلائنٹس آپ کو اسی ٹائپ کے کلائنٹس ملتے ہیں جس فریکوینسی سے آپ اس وقت گزر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میرے تو 99.9% فیمیل کلائنٹس ہیں, بٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم وہ بروکن ریلیشن شپ والے کلائنٹ میرے حصے میں آنا شروع ہو گئے. جب میں نے ان کو لائک 3-4 سال سرو کیا, ہیلپ آؤٹ کیا, تو میرے ریلیشن شپ بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد 3-4 سال بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے مجھے ایسے کلائنٹس ملنا شروع ہو گئے جو کہ بچے ہیں, جیسے کہ آٹزم, ADHD, سلیکٹیو میوٹزم, رائٹ, اور اس طرح کے ایڈلٹس, OCD, سبسٹنس ابیوز, سیلف ہارم مطلب کرتے ہیں نا, جیسے اپنا ہاتھ کاٹ لیا یا کوئی اینٹی سائیکوٹرک ڈرگ اوور ڈوز جو کرتے ہیں. تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ اپنے بچے میں بھی جو ہے آپ کو وہ پیٹرن اور وہ چیزیں نظر آنی شروع ہو گئی. تو بیچ میں میری بیٹی جو ہے وہ ایک دن اسکول سے آئی اور بیل بجائی تو وہ اس کا بالکل شی لاسٹ ہر وائس. تو جیسی وہ گھر اندر آئی تو اس ہر 10 سیکنڈس بعد شی وڈ اٹر اے ساؤنڈ لائک, تو دیٹ واز لائک ووکل ٹک سنڈروم. تو وی نیو کہ یہ کیا چیز ہے, بٹ اس کے پیچھے کیا ٹریگرز تھے. اسکول میں لڑائی ہوئی, پاپا واز ناٹ لائک اے بیلنس پرسن, اور وہ فرسٹ چائلڈ تھا, ایکسپیریمنٹل چائلڈ تھا. تو وی ٹوک اے گڈ بریک آف لائک 8 weeks. وی ڈڈ ناٹ ڈو اینی کلائنٹ ورک. ہم نے سب کچھ کینسل کر دیا. پھر ہم نے کچھ اوپینین لی نیورو سرجن سے جو اپنے کلوز سرکل میں. انہوں نے کہا یہ تو خود ٹھیک ہو جائے گی, اس میں میڈیکل سائنس کچھ نہیں کر سکتی, اور مے بی وین شی ریچ پیوبرٹی شی وڈ بی فائن, مے بی اور مے ناٹ بی. تو ہم نے کہا یہ تو کام خراب ہے. دین وی اسٹارٹیڈ ٹو ورک آن آور اون سیلف. اپنی وائبریشن, اپنی فریکوینسی کو چینج کرنا شروع کیا, اور ساتھ بیٹی کو بھی ہیلنگ ہم نے, اب گھر کا پورا ایکو سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا شروع کیا. تو ایونچولی کیا ہوا, لائک 8 weeks کے بعد اس کا وہ ووکل ٹک سنڈروم بھی ختم ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پیراسائٹس کے ایشوز تھے, ہیوی میٹلز کے ایشوز تھے, ویکسین انجریز کے ایشوز تھے, وہ بھی سبسائڈ ہو گیا. تو دیٹ واز لائک اے ویری fascinating thing. But fast forward, like I also
had my own physical issue, like I had like hepatitis B when I was in Pakistan. Every time jab main lab mein jata tha, it was surface antigen positive, reactive hota tha. I was like کہ یہ کس طرح negative ہوگا, and doctors would say کہ یہ you have to live with it. جب میں کینیڈا آیا تو منسٹری, جب Ontario Health Ministry, they found out کہ I have this hepatitis because جب blood screening کے دوران ان کو پتہ چل گیا, and they kept track for many years. انہوں نے gastroenterologist کو بھی ریفر کیا اور وہاں پر بھی they had the full record. ایک ID کارڈ, آپ ہیلتھ کارڈ ماریں تو سارے ریکارڈ آ جاتے ہیں. بٹ سورہ رحمان جب میں نے سنی, اس نیت سے نہیں کہ جیسے کہ مجھے یہ ایشو ہے, اور نہ مجھے سورہ رحمان کبھی پتہ تھا. عائشہ نے مجھے فون پکڑایا کہ یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرو. میں نے کہا میں کیا بات کروں, میرا کوئی ایشو تو نہیں ہے. کہتے نہیں, جسٹ ہیو اے لائٹ کنورسیشن. تو میں نے اپنا تعارف کرایا, میں نے کچھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. انہوں نے بس میری آنکھیں بند کرائی, دعا کرائی اور مجھے کہا کہ 7 دن آپ سورہ رحمان سنیں اور اللہ پانی والی دعا کریں. بس وہ میں نے کیا, اور اوور آل میں نے پرے کیا کہ گھر میں ہارمونی ہو, اچھی صحت ہو, ابنڈنس ہو. کوئی ایسا نہیں تھا کہ مجھے $1 ملین مل جائے یا مجھے یہ, بس اوپن اینڈڈ میں نے دعا کی. ٹوٹل پورے اس ایکسپیرینس میں نے صرف 2 دفعہ سورہ رحمان کی ہوگی. ایک جب حارث بھائی سے انٹروڈکشن ہوا تھا, اور ایک یہ آئی تھنک 1 month بیک. تو ابھی پاکستان آنے سے پہلے ہم نے کہا چلو ہم سارے بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں, کیونکہ 11 سال میں نے بلڈ ٹیسٹ ہی نہیں کیا. ایک دفعہ ہی کیا تھا جب میں کینیڈا گیا تھا 2014 میں. بٹ آئی واز سرپرائز کہ وہ جو ہیپیٹائٹس بی والا جو تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ اٹس کنسیڈرڈ نیگیٹو بیکاز یو آر امیون ٹو فائٹ اگینسٹ دس تھنگ. سو وچ از لائک no less than a miracle, because every gastroenterologist specialist, they said you are a carrier and it can't be negative. So it was a really like amazing thing. اکثر آپ ذکر کرتے ہیں وہ عبید اللہ درانی, بابا عبید اللہ درانی صاحب کا. تو میرا یہ, جب آپ نے یہ ذکر کیا, میں کبھی ہنستا بھی ہوں, کبھی سرپرائز بھی ہوتا ہوں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کہاں, اور اس کو 2004 میں اس کا دوست کہتا ہے کہ یار تو کیوں پریشان ہوتا ہے, تو یہ لیور والا مسئلہ حل ہو جائے گا. تم میرے بابا جی ادھر ایک جگہ آ رہے ہیں ڈنر پہ, تو میرے والد بھی ہوں گے اور سب, تو ادھر بس تم صرف بیٹھ جاؤ اور ان سے ملاقات کر لو. تو آئی واز لائک کیئر فری. میں نے کہا یہ کون بابا جی یہ وہ, بٹ سم ہاؤ اسے میرے سب کانشیس میں وہ پلانٹ کر دیا تھا. دین آئی واز انٹروڈیوس ان 2022 آئی بلیو, بٹ وہ پلانٹ سیڈ ہوا تھا 2002-03 اس طرح. Now again going back to when I was born, less than I know کہ when you said Durrani or Ubaidullah Durrani, I was like okay. تو پھر جس گھر میں پیدا ہوں 7 والا جو دروازہ ہے وہ ڈاکٹر عبید اللہ درانی بابا. تو مزے کی بات یہ کہ لائک میری 47 ایج ہے, لائک 46 ایئرس کے بعد اسی عبید اللہ درانی بابا جی کا جو نواسا ہے وہ میرا کلائنٹ رہ چکا ہے.
تو یہ جو ہے کوانٹم فیلڈ آف انفائنائٹ پاسبلٹیز، وہ پے بیک ٹائم آ گیا نا. آپ نے ان سے ہومیوپیتھی کی دوائی تو لی ہوگی بچپن میں تو ایسے کہ جیسے کہ یہ ٹافی وغیرہ. جو ہومیوپیتھی پریکٹس کرتے تھے گھر جاتے تھے، کھیلتا تھا، ان کی جو وائف ہے ان کی گود میں، اور ان کے بچے عرفان اللہ درانی صاحب، ان سب سے اچھی خاصی وہ تھی ایز اے فیملی. تو بہت خوبصورت سسٹم ہے. سسٹم آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا، کرتا ہے، کرتا رہے گا شروع سے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ فوکس آن دا میسج، ڈو دا انر ورک رادر دین لائک شفٹنگ blame on other or holding other people responsible. تو یہی تو اس کی خوبصورتی ہے کہ انر ورک سے کیا ہوتا ہے، آپ اپنا سیکرڈ ہارٹ سینٹر کو اوپن کرتے ہیں. اور یہی تھرڈ لائن سورہ رحمان کی ہے جس میں ساری چیزوں کو ڈائسیکٹ کیا گیا ہے کہ نفس کی پاکی، روح کی پاکی، قلب کی پاکی، اور عقل جو ہے وہ ڈیوائن وزڈم. پھر دروازے کھول دیے جاتے ہیں نا. ابھی تو تیسرے پہ ریسرچ ختم نہیں ہو رہی، ابھی تو پوری 21 منٹ باقی ہے. تو وہ سمجھ سے باہر ہے کیسے انفولڈ ہوگا، بٹ خوبصورت سفر ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایک چیز اور بس آخر میں یہ کہوں گا کہ مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ میں مطلب حارث بھائی سے بات کر رہا ہوں یا کیا. تو آئی واز فوکسنگ آن دا میسج کہ میسج کیا ہے. میسج تو آلریڈی رضوان نے مجھے دیا ہوا تھا. اچھا، وہاں اسلام آباد سے لاہور آتے وقت بابا جی کے دربار پہ گیا ہوں، وہ سیم میسج ہے. کوئی ایسا ہونا کہ میرے بال کھڑے ہو گئے، میرے تھوڑا سا لرزہ طاری ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے بٹ مجھے نیوٹرل فیل ہوا، لیکن اچھا فیل ہوا. جب واپس بھی گیا تھا آپ سے مل کے 7 تاریخ کو، تب بھی میں ادھر گیا ہوں. سیم فیلنگ، سیم میسج، بیکاز آئی ایم اوپن ٹو ریسیو ابنڈنس by doing the inner work and helping other people. So میرے لیے جو سب سے زیادہ priceless thing کیا ہے کہ the number of people I have helped when I was doing energy work، جس میں سب کانشیس ورک ہے، فریکوینسی ہیلنگ ہے، بایو ریزوننس ہے. ان سب سے کیا چیز ملا؟ ان سب سے دعا ملی. جب کسی کے پین کو آپ کم کرتے ہیں، چاہے بھی کوئی بھی اس کو آپ لیبل کر لیں، تو یہی بس چاہیے کہ دعا کرتے ہیں، وہ ایونچولی آپ کے فیملی کو امپیکٹ کرتا ہے. آخری بات یہ کہ انرجی ہیلنگ بہت انٹینسو ورک میں سمجھتا تھا، جس میں کافی قسم کی PTSD، کمپلیکس PTSD، جو کہ میرا اپنا ایشو بھی تھا. اور میں زیادہ تر آئی ایم ویری گڈ ایٹ ڈوئنگ دا ٹراما ورک، انر چائلڈ ٹراما ورک، وونڈیڈ میسکولن انرجی. یہ جو شراب میں پڑ جاتے ہیں، نشے میں پڑ جاتے ہیں، فزیکل اسالٹ کرتے ہیں، یہ سب وونڈیڈ میسکولینٹی کی نشانی ہے. پھر اسی طرح وکٹم ہوڈ مینٹیلٹی، جس میں وونڈیڈ فیمینٹی کے ایشوز. لیکن I feel کہ this system is so fast, so quick, اور it's very instant. تو جب آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ اگر خیال بھی گزر جائے، تو یہ آپ سے ورڈ بڑا پیار محبت سے کہتے ہیں نا، اب خیال بھی گزر جائے، لیکن میں اس کو بڑا سیریسلی لیتا ہوں. وہ ننگی تار ہے، خیال ننگی تار، پیورٹی، مطلب کہ
کوانٹم فیلڈ میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, ٹائم اینڈ اسپیس کی قید نہیں ہے, چپیٹ تو پھر آنی ہے, بڑی اسپیڈوں سے آنی ہے. یہ بات درست ہے, ٹھیک ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے, جیسے کہ مطلب جب ڈاکٹر حارث کہہ رہا ہوں جب حارث بھائی ڈاکٹر جاوید تھے, تو جب میں ایک ذہنی الجھن کا شکار کبھی کچھ, تو میں اوائڈ کرتا ہوں کہ ایسے ہی ان نیسیسری پنگ کروں, میسج کروں, میری وہ شاید طبیعت کا حصہ ہے. تو میں بس سوچ رہتا تھا کہ آئی ایم لائک اسٹک, میں مے بی پرہیپس آئی نیڈ سم گائیڈنس. آپ یقین نہیں کریں گے, وہ اگلے انسٹنس میں میسج آ جاتا ہے اللہ اللہ اللہ. تو بس اور کوئی بات ہوتی نہیں ہے اس میں. اللہ 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 مینس لائک برنگ یور فوکس بیک, ڈونٹ ہیو اسکیٹرڈ تھاٹس اینڈ آل دیٹ, ٹھیک ہے. تو بس اتنا ہی کافی ہے. اللہ پانی والی دعا کرتے ہیں اینڈ دین یو آر بیک ٹو alignment. So I think this is a wonderful system and really grateful.